بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو ایک مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ مقصد اللہ رب العزت کی بندگی ہے، اور جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی بندگی کو، اللہ کی عبادت کو اپنا مقصد بنا لیا، اللہ رب العزت نے انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر آسانی میں ان کا ساتھ دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا انسان اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑ لے، اللہ سے محبت کرے اور اللہ اس کا مسئلہ حل نہ فرمائے، اللہ اس کو پریشانیوں سے محفوظ نہ فرمائے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اگر دیکھنا ہے آپ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہیں یا نہیں، تو آپ بس اتنا دیکھ لیجئے کہ آپ کے دل کو سکون ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو آپ کا دل سکون میں ہے تو پھر سمجھ لیجئے اللہ رب العزت آپ سے راضی ہیں۔ اگر آپ کا دل ہر طرح کی آسائشوں، راحتوں سمیت بے سکون ہے تو سمجھ لیجئے اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہیں۔ یاد رکھیے، پریشانیاں، تکلیفیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی ناراضگی کی وجہ سے ہیں۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش میں ہیں تو بے سکونی نہیں ہوگی، سکون ہوگا آپ کے دل کو۔ اگر ساری نعمتوں کے باوجود آپ بے سکون ہیں تو اللہ ناراض ہیں۔ اگر ساری تکلیفوں کے باوجود آپ کے دل کو سکون ہے تو اللہ آپ سے راضی ہیں۔ اللہ رب العزت کو ناراض مت کیجیے، کسی بھی اپنے عمل کے ذریعے، کسی کی باتوں میں آ کر، کسی کی باتوں کے ڈر سے اللہ کو ناراض نہ کیجیے۔ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کرے گا، وہ کچھ نہیں کرتا۔ لوگ صرف اتنا کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد کوئی آپ کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ وہ جس کے ڈر سے آپ نے اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو ختم کر دیا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کر دیا، وہ آپ کے مرتے ہی دوسرا نکاح کر لے گی۔ وہ جس کی وجہ سے آپ نے شادی کے اندر فاحش تقریبات کی، ان سب لوگوں کی آپ سے نہ کوئی غرض تھی، بس اپنے دکھاوے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے آپ نے جو کچھ کیا، آپ نے جس قدر اپنے آپ کو اذیت مشقت میں ڈالا، جس کے لیے ڈالا ہے اس کو پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ موت کا فرشتہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے لیے پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، جو بندہ قبر میں ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک پانی میں ڈوبتا ہوا انسان ہے۔ اگر اس کی کوئی مدد کر لے، اس کا کوئی ہاتھ پکڑ لے، اسے کتنا سکون مل جائے گا، اس کو نجات مل جائے گی۔ اسی طرح قبر کے اندر موجود انسان اعمال کے لیے وہ گناہوں کی دلدل میں ڈوب رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی طرف جا رہا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے۔ اس حال میں جب آپ اس کے لیے اعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو ہاتھ دیتے ہیں، اسے باہر کھینچ کے لاتے ہیں، کتنا بڑا آپ کا اس کے اوپر احسان ہے۔ اپنے اپنوں کو نہ بھولیے جو قبروں میں چلے گئے، اور اپنے لیے خود تیاری کر کے جائیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اور بیوقوف اور نادان انسان ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نہ کرے اور کہے میں تو اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ بے وقوف ہے وہ انسان جو اعمال نہیں کرتا اور کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس لیے اعمال کیجئے، گناہوں کو چھوڑیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔ اگر آپ گناہوں کو چھوڑ کر میرے اپلوڈ ہونے والے وظائف کو کر لیں، اللہ کی قسم بہت محنت کی جا رہی ہے۔ اسلامک ہب آفیشیل پر وظیفہ دیکھیے، آسان وظیفہ پر دیکھیے، کوئی مشقت والے وظائف نہیں ہیں، لیکن محنت ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کر لیجئے، مسئلے حل ہو جائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گناہوں کو نہیں چھوڑ پا رہے تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کیجئے۔ ہماری اکثر ویڈیوز میں ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے۔ واٹس ایپ پر ہم ایک کورس کرواتے ہیں، ہم ایک عمل کرواتے ہیں۔ لوگ عمل کروانے کے لیے رابطہ کرتے ہیں،
ہم ان لوگوں کو عمل کرواتے ہیں۔ اگر آپ وہ عمل کر لیں جو ہم کرواتے ہیں تو انشاءاللہ گناہ آپ سے چھوٹ جائیں گے، مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ چند دن کا بس عمل ہوتا ہے، وہ آپ نے ہماری انسٹرکشنز کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت الحمدللہ ایک مہینے کے اندر اندر ہزاروں لوگوں کے مسائل حل فرما رہے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی۔ جن لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا 3 سال میں، ان کے جو اعمال کرنے سے ان کے مسائل حل ہوئے، ان اعمال کو ہم نے اس میں جمع کیا۔ ایسا عمل ہے اگر کوئی کر لے اللہ اس کے سارے مسئلے حل فرما دیں گے، اور ساری زندگی آپ کو کسی سے رابطہ نہیں کرنا پڑے گا اپنے مسائل کے لیے۔ تو پہلی بات گناہوں کو چھوڑ دیجئے۔ گناہ نہیں چھوٹ رہے تو وہ عمل کیجئے جو ہم کرواتے ہیں واٹس ایپ پر، اور دوسرا یہ کہ ابھی جو عمل ہوگا وہ آپ کسی بھی حاجت کے لیے، کسی مقصد پریشانی کے لیے کر سکتے ہیں۔ ذکر ہوگا، اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ آخر میں بھی، شروع میں آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، اور عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو کرنا آتا ہے۔ اگر سبسکرائب کرنا نہیں آتا تو ویسے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ محسوس میں کر سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد۔ نماز نہیں پڑھنی تو اذان کے بعد آپ اس عمل کو کر لیجئے۔ اور اگر آپ بعد میں بھی ذکر کو کرنا چاہیں، کیونکہ کل نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، جب بھی آپ اس وظیفہ کو دیکھیں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو اگلے دن جو ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اس کے ساتھ گھنٹی کا بٹن شو ہوتا ہے، اس کو دبائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ویڈیو نئی اپلوڈ ہوگی۔ تو اس ویڈیو کے ساتھ جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ اس سے نیکسٹ سٹیپ بائی سٹیپ وظائف شروع کر دیں گے، اس لیے سبسکرائب کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو کریں، کل تک آپ جتنی دفعہ کر سکیں، پھر اس کے بعد جو نیا وظیفہ اپلوڈ ہوگا اس کو کیجئے گا، اور اس میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ٹائم آپ نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے 3 دفعہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد۔ ہم نے ذکر کرنا ہے العزیز، اللہ رب العزت کے اسم مبارک کا، یا عزیز یا اللہ کا۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، یہیں سے آپ نیکسٹ ویڈیو پلے کیجئے گا اور میرے ساتھ ذکر کیجئے گا۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ یوں اللہ کو پکاریے جیسے بچہ اپنی ماں کو مشکل مصیبت تکلیف میں پکارتا ہے۔ یا عزیز یا اللہ، 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 یا عزیز یا اللہ۔ دعا کر لیجئے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔